لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، دین بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. ترک خرگاہی ہو یا عربی والا ہو. رامپور کے قریب قائم اسلام پور کلا مرکزی بستی میں آج خانہ خدا میں میں اور آپ جمع. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفعال کے. آپ کو بھی یاد ہوگا اور نئی نسل کو وقت یاد ہی نہیں ہوگا جب میں اور آپ لالپور کے اسٹور پر گفتگو کیا کرتے تھے اور میں وہاں ہوتا تھا. وہ ایک عام جگہ تھی، یہ خاص جگہ ہے، اور دل یقین نہیں کرتا کہ لالپور جیسی جگہ میں ایک عالی شان مسجد کیسے تعمیر ہوئی، کس نے تعمیر کرائی، یہ کون ہے اس مسجد کی تعمیر کرانے والا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب چاہے جس چیز کو منتخب کر لے. صحیح کہا ہے مولانا کاتلوی علیہ الرحمہ نے، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنوں کو غیر. زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، آسیہ فرعون کی ہو طاہرہ، زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور بیٹا نوح کا کنعان ہو.
عقل سے بڑھ کر خدائی ہے تیری، فہم سے بڑھ کر خدائی ہے تیری۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور بہت سارے حضرات آج وہ ہیں جنہوں نے دن میں روزہ رکھا ہے، اور کل کی رات ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہے اور جاگ کر گزاری ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے اور کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کی تشریح سے پہلے میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس کو اللہ نے کیوں نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا، اور قرآن نے آ کر دنیا کو کیا پیغام دیا، اور جس وقت قرآن آیا اور آمنہ کے در یتیم کا بحیثیت محمد رسول اللہ انتخاب ہوا، اس وقت زمانے کے کیا حالات تھے اور کس نے ان حالات کو تبدیل کیا ہے؟ ہاں، اسی قرآن نے جس کی تلاوت ابھی آپ نے قاری صاحب سے سنی ہے، وہ وہی ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی شان میں ابھی نعت گنگنائی جا رہی تھی اور ہم سب جھوم رہے تھے اور مدینے کی سیر کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رہبر اور رہنما مان کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب سے آپ کو اپنا قائد مانا ہے، اپنا رہبر مانا ہے، اپنا رہنما مانا ہے، ہمیں کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ جب آئے تو دنیا کی حالت ایسی تھی کہ انسانیت کا چولا اتار کر درندوں سے گٹھ جوڑ کر بیٹھا تھا، بلکہ جنگل کے درندے اور بلوں میں رہنے والے سانپ اور انسان کو ڈسنے والے بچھو اور بچوں کو پھاڑ کھانے والے بھیڑیے اور لکڑبگے اس انسان سے شرما رہے تھے، کیونکہ یہ انسان کا قاتل تھا اور اس کی پیاس پانی سے نہیں بجھ رہی تھی، اس کی پیاس دودھ اور شربت سے نہیں بجھ رہی تھی، وہ شراب کے ساتھ خون پینے کا عادی ہو گیا تھا، اور جس سرزمین پر محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا وہاں خاندانی جنگیں تھی، قومی جنگیں تھی، عصبیت تھی، جاہلیت تھی۔ جیسا کہ مولانا راشد صاحب نے مجھ سے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اے رامپور کے واسیوں، یہ ہمارا وطن ہے، اس مٹی سے ہمارا جسم تیار ہوا ہے، یہ زبان اسی رامپور کی مٹی سے بنی ہے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارا وطن اصلی ہے۔ دنیا کے دوسرے شہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رامپور لکھا جاتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ۔ میں آج اپنوں کے بیچ، اپنے خون کے بیچ، اپنے رشتوں کے بیچ، اپنے وطن کے بیچ گفتگو کر رہا ہوں۔ آج سے ایسا میسج جانا چاہیے کہ اب رامپور میں انقلاب کی ہوا آ چکی ہے، یہ بدلا ہوا پرانا رامپور نہیں ہے جہاں کا چاقو مشہور تھا، بلکہ یہاں اب پیار مشہور ہے، محبت مشہور ہے، نبے مشہور ہے، اور محمد رسول اللہ کا بھیجا ہوا اتحاد اور اتحاد کا درس مشہور ہے۔ اس پہچان کو تبدیل کرو، کیونکہ تم جس صحابہ کے پیروکار اور چاہنے والے ہو، جن صحابہ کی مدحت تم کہہ کر کرتے ہو، اور جن صحابیوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہو، کوئی اپنے بیٹے کا نام بلال رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام خالد رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام سہیب رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھتا ہے، اور کوئی زید رکھتا ہے۔ انہوں نے جب یہ قرآن آیا تو اپنی تلواروں کو نیاموں کے اندر داخل کر دیا، اور انہوں نے اپنی چھریوں کو پھینک دیا، اور انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم کیا۔ وہ رشتہ تھا اسلام کا، وہ رشتہ تھا ایمان کا، وہ رشتہ تھا مسلمانیت کا، وہ رشتہ تھا ایمانیت کا۔ ساری عصبیتیں پیروں کے نیچے مسل ڈالی، رون ڈالی، ختم کر دیا،
دنیا جس جہالت میں زندگی گزار رہی تھی اس جہالت کی چادر کو تار کر ڈالا. جن اندھیروں میں وہ زندگی گزارتے تھے ان اندھیروں کو علم کی روشنی سے منور کر ڈالا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور صحیح کہا ہے کسی نے, درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اے میرے عزیزوں, اے وطنی بھائیوں, استاد محترم صدر جلسہ حضرت مولانا اسلم جاوید القاسمی مدظلہ العالی کی سرپرستی اور ان کی قیادت میں جلسہ چل رہا, ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. اگر کل میدان قیامت کا ڈر ہماری آنکھوں میں باقی ہے اور دماغ میں یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ کا سامنا کرنا ہے, تو صحابہ کے پاس بھی ہمیں جانا ہوگا. حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ کے سامنے بھکاری بن کر حوض کوثر پہ جام مانگنے ہوں گے. شفاعت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, جس جاہلیت کو میں نے حجۃ الوداع میں اس اعلان کے ساتھ ختم کر دیا تھا, لا فضل لعربی عن عجمی ولا لعجمی عن عربی ولا للاسود عن الابيض ولا للاسود عن الابيض فضل الا بالتقوى. اگر کسی کو فضل حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, طہارت کی بنیاد پر ہے, پاکیزگی کی بنیاد پر ہے. کوئی عرب عجم سے افضل نہیں ہے اور کوئی عجم عرب سے افضل نہیں ہے, کوئی سفید کالے سے افضل نہیں ہے اور کوئی کالا گورے سے افضل نہیں ہے. یہ سب واہیات ہے, یہ سب جہالت ہے, یہ سب جاہلیت ہے. اور جس نے عصبیت کی طرف دعوت دی اس نے اسلام کا لبادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا. پہلے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک ہوئے اور رشتہ بنا اسلام کا, کہلائے مسلمان, پہچانے گئے ایمان سے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے. ان کے درمیان اگر ایک قریشی کا سرداریت کا درجہ حاصل تھا تو حضرت بلال کو بھی وہ مقام حاصل تھا کہ جب اذان کے الفاظ آئے اور اس کے لیے انتخاب کیا گیا کہ اذان کون پڑھے گا. میں نے یہ بات ایک اور مقام پر کہی جہاں اسی طرح کے جھگڑے قائم ہیں دوسرے گاؤں میں, ان الفاظ کو پھر دہراتا ہوں اور آپ کے سامنے دہراتا ہوں. تو وہاں انتخاب حضرت علی کا نہیں ہوا جو محمد رسول اللہ کے داماد اور بھائی تھے, وہاں انتخاب ابوبکر صدیق کا نہیں ہوا, وہاں انتخاب عمر بن خطاب کا نہیں ہوا, خالد بن ولید کا نہیں ہوا, عمرو بن عاص کا نہیں ہوا. انتخاب ہوا تو حبشے کے رہنے والے ایک رنگ اور نسل کے اعتبار سے غلام حضرت بلال. اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا, یہ اذان کیوں دیں گے ہوا ہمارے یہاں فلاں ابن فلاں فلاں قوم کا امام کیسے بن جائے گا, وہ ہمارا امام کیسے بنے گا. مسجدیں بڑھ گئی, خدا کے گھروں پر ناموں کو لے کر جنگ ہے. لاہور کے پاس فلاودہ ایک بستی ہے, وہاں جانا ہوا. ایک مسجد ترس رہی ہے اپنی مرمت کے لیے, اس کے مینار رو رہے ہیں اپنی بلندوں کے لیے, اس کا فرش ماتم کنا ہے اپنی مرمت کے لیے. لیکن وہ جھگڑا یہ ہے کہ یہ مسجد فلاں نام سے تعمیر کی جائے گی. میں نے وہاں بھی ان کو للکار کر کہا یہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, مسجد اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ کل تک حسن صاحب کی زمین ہوگی, یہ کل تک کسی کا ٹکڑا ہوگی, یہ کل تک کسی اور کی ملکیت کہلائے گی. لیکن جس دن اس کی نیت کر لی گئی, اسے خرید لیا گیا یا وقف کر دیا گیا کہ یہ مسجد ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. نہ محمد احمد اس کے مالک ہے, نہ ان کی اولاد اس کی مالک ہے, نہ حسن مالک ہے, نہ ان کی اولاد اس کی مالک ہے. یہ اللہ کا گھر ہے.
جو حیثیت بیت اللہ کی ہے وہی اس کی بیٹی اس مسجد کی ہے. تمام مسجدوں کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، جب آپ سے پہلے ایک امت نے جو بہت محبوب امت تھی، اللہ کی برگزیدہ امت تھی، جس کے بیچ نبی آئے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، اللہ کہہ رہا ہے کہ کہنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری قوم یاد کرو اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے درمیان نبی بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا. بنی اسرائیل انبیاء بھی اسی میں، کتابیں بھی اسی میں، رسول بھی اسی میں، نبی انہی کے درمیان، مگر نہیں مانے اور بنیاد رکھی نسل پر، خون پر، نسب پر. دین اسلام سے ناطہ توڑ لیا، دین اسلام سے رشتہ منقطع کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو چھوڑا اور ابلیس کا دامن تھام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا میثاق اور عہد بھول گئے، عہد و پیمان توڑ ڈالا اور شیطان سے نیا ایگریمنٹ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو پسے پوچھ ڈالا اور اپنی خواہشات سے ان کتابوں میں ترمیم کر ڈالی، تبدیلی کر لی اور تحریف کر ڈالی. وہ مجتبی قوم، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم، جس کے لیے بادلوں نے سایہ کیا اور جس کے لیے من اور سلوہ اتارا گیا، جس کی پیاس کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے اور 12 چشمے جاری ہوئے، جن کے لیے سمندر پھٹا اور بحر قلزم کھڑا ہو گیا ان کے لیے. وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ توڑتی ہے، اسلام اسے غلط نظر آتا ہے اور وہ اپنے انبیاء سے رشتہ توڑ کر کہتی ہے کہ ہم یہودی ہیں. قرآن نے کہا الذین تحودوا، جنہوں نے خود کو یہودی بنا لیا. اللہ نے ایمان اور اسلام دیا تھا مگر وہ یہودیت پر فخر کر رہے ہیں اور ایسا فلسفہ گھڑ لیا اور ایسا آئین و دستور بنا لیا کہ یہودیوں کی برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دوسرا بھی یہودیت میں داخل ہو جائے تو وہ مقام نہیں پا سکتا اور یہ حق صرف یہودا کے گھرانے کو ہے. اسی رسول کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او قوم، اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے، اب تمہیں رحمتوں سے محروم کیا جاتا ہے، اب تمہیں غضب کا شکار بنایا جائے گا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم جہاں جاؤ گے وہاں تم پر غضب ہوگا. تم جس مقام پر اترو گے ذلت تمہارا پیچھا کرے گی، مسکرت تمہارے پیچھے لگی رہے گی. تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا. تم نبیوں کے مددگار نہیں بنو گے بلکہ تم خنجر لے کر نبیوں کے قتل پر اٹھ کھڑے ہوگے اور تمہارے ہاتھ اب نبیوں کے قتل سے رنگ جائیں گے. اللہ ان ہاتھوں کو اپنی کتاب نہیں دیتا جو انسانوں کے ناخن سے اپنے ہاتھوں کو رنگتے ہیں. اللہ ان زبانوں کو قرآن پڑھنے یا دین کی توفیق نہیں دیتا جو زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتی اور اپنے بھائیوں کی توہین و ذلت کرتی. ہزاروں سال سے پسندیدہ قوم آن کی آن میں عرش سے فرش پر پہنچ گئی اور ذلت کا طاق ان کے گلے میں ڈال دیا گیا. اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا وہ بدو کہلاتے تھے. ساری دنیا ان کو ان پڑھ اور امی کہلاتی تھی اور ساری دنیا ان کو اونٹوں کے چرواہے اور بکریوں کے چرانے والے کہہ کر پکارا کرتی تھی. وہ دنیا میں گڈریوں کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کے پاس اونچے مکانات نہیں تھے. وہ جانوروں کی کھال کے خیموں میں رہتے تھے. پہننے کو کپڑے نہیں تھے. بھیڑ کے بالوں سے بنی اون سے اپنا تن چھپا لیا کرتے تھے. پینے کو ان کے پاس صرف دودھ تھا، رہنے کو ان کے پاس صرف جھونپڑیاں تھیں اور پیٹ بھرنے کے لیے چند کھجورے تھے. پھٹے ہوئے چیتر تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جس نے اسلام سے رشتہ توڑا محرومی کا طاق پہنا کر، ذلت کی چادر اڑا کر کہا اب میں اس کا انتخاب کر رہا ہوں جو دنیا کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس نہ محل ہے نہ قصر صدارت ہے، جن کے پاس نہ حکومت ہے نہ حکمرانی ہے. یہ وادیاں نشین، یہ جنگلوں کے رہنے والے، اب میں ان کا انتخاب کر رہا ہوں. ان کی ایک جھونپڑی سے محمد کے گھر، محمد کو عبداللہ
ایک قوم معزول ہوئی اور دوسری منتخب کی گئی، ایک راندہ درگاہ ہوئی اور دوسری اللہ کی پسندیدہ بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگا، دل میں بسا لیا، رگوں پہ میں پیوست کر لیا اور ارادہ کر لیا قرآن پڑھیں گے، کوئی کتنا ہی روک لے، قرآن پر چلیں گے، چاہے سمندر کی موجیں ہمیں آئیں، راستہ روکنے کے لیے آگے آ جائیں، ساری دنیا کے جانور، انسان، شیاطین، لشکر اکٹھے ہو جائیں، مگر ہمیں اس سے وہ نہیں روک سکتے۔ قرآن اگر آ کر یہ کہے گا کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے، زمانہ رٹتا ہے تو رٹ جائے۔ قرآن اگر یہ کہے گا کہ یہ حرام ہے تو اس حرام سے بچ جائیں گے، چاہے سارا زمانہ یہ کہے کہ یہ حلال ہے، قرآن کہے گا نفع بخش ہے، اسے استعمال کریں گے، اور قرآن کہے گا ذرا رضا ہے تو اسے چھوڑ دیں گے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انہیں نہیں دیا، سوچو ذرا، پھر وہ کس مقام پر پہنچے، اللہ نے کیسا منتخب کیا، کہاں تو وہ قتل پر فخر کرتے تھے، اور وہی جاہلیت تھی جو آج مسلمان ہو کر بھی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہے۔ ہم نے بھی تو اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ نسلی اعتبار سے ہم برتر ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ کیسے برتر اور اعلیٰ ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو تم سب کا مادہ مٹی ہے، تم سب کے سب ایک ہی طرح کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تو تم میں افضل و برتری ہے کیسے؟ اگر اسلام کو 100% ماننا ہے، نکال دو یہ ذہنوں سے، اور اسی منزل پر آؤ۔ جب حضرت بلال کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ نہیں نکلا ایک حبشی چلا گیا، ایک غلام کا انتقال ہو گیا، کیا جملہ لکھا اور کیا بات کہی، فرمایا ماتا سیدنا، آج ہمارے سردار کا انتقال ہوا۔ انہوں نے سردار بنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہو گئے تھے۔ اپنے بھائی تو اپنے ہیں، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تقتلوا انفسکم، تم لوگوں کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قتال المؤمن کفر، مومن کا قتل کفر ہے، وسبابہ فسق، اور گالی دینا اسے فسق ہے، فاسق ہونے کی علامت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ انگلی بدنام تھی، علماء سے پوچھو، اس کا نام تھا سبابہ۔ جب کسی کو گالی دیتے، کسی کو چڑھاتے، اس انگلی سے اشارہ کر دیتے، لہذا اس انگلی کا نام بدل کر انہوں نے سبابہ کر دیا۔ ظاہر اللہ کی بنائی ہوئی انگلی ہے، کسی کا نام خنسا تھا، کسی کا بنسا تھا، کسی کا وسطیٰ تھا، کسی کا کچھ اور تھا، لیکن اس انگلی کو سبابہ کہہ کر پکارتے۔ دو عالم کا تاجدار آیا اور اس نے آ کر یہ کہا یہ سبابہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی انگلی ہے، اسے تم نے گالی کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ روتی ہے اپنی قسمت پر، یہ تڑپتی ہے اپنی بدنصیبی پر، تم نے اسے سبابہ کہا ہے۔ میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا قاصد ہوں، اس کا رسول ہوں، تو اس کا نام سبابہ سے بدل کر شہادت کی انگلی رکھتا ہوں۔ جن میں سے کوئی جب کہے اشہد اللہ الہ، تو اس سے اشارہ کرے تو اللہ پہ اس کو گرائے، یہ شہادت کی انگلی۔
اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ یہ انگلی پہ گالی کھائے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا کوئی امتی گالی کھائے؟ مومن نہ فاحش ہوتا ہے اور نہ فاحشات کو پسند کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت بیان کی گئی کہ منافق اذا خاصم فجر، جب اس کو جھگڑا ہو جائے، جب اس کا جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ گالیاں بکنے لگے، مگر اللہ کی 1000 بار پناہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارا ضلع رامپور نئی نئی گالیاں ایجاد کرنے کا موجد ہے اور کریٹر ہے۔ میرٹھ بھی شرما جائے، بجنور بھی مان کھا جائے، غازی آباد بھی اس سے پیچھے رہ جائے، کیا کہنے؟ ہاں میں نے بچپن گزارا ہے آپ ہی کے بیچ اور شہر میں رہا ہوں آپ حضرات کے درمیان، اس لیے میں اب جب زندان میں گیا اور سلاخوں کے پیچھے گیا تو وہی پرانا منظر جو 40 برس پہلے میں نے دیکھا تھا وہ وہاں نظر آیا۔ باہر کے لوگ کہتے تھے، بنگلور کے، کرناٹک کے اور حیدرآباد کے اور بمبئی کے، کشمیر کے اور دوسری جگہ کے، یار یہ دلی کیسا مقام ہے، یہاں پر ایسی ایسی گالیاں۔ میں ان سے کہتا تھا آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے دل پھاڑے دے رہی ہیں، ہمارے یہاں تو اسے شوق سے چائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ کوئی چوپال اس سے خالی نہیں ہے، پردھان جی کی کوئی بیٹھک اس سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا تو رواج یہ ہے، کشمیری کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ کا، کیسا ہندوستان اور کیسی یہاں کی راجدھانی اور تم کیسے لوگ ہو، یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہاں کا مزاج یہ ہے، اگر کوئی گالی بکنے کی نہ ملے تو اپنی ماں کو گالی بکنا شروع کر دے گا، اور ماں نہ ملے تو بہن کو، اور بہن نہ ملے تو اپنے آپ کو۔ علامہ اقبال نے اس لیے اس زمانے میں کہا تھا، ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، ہو وضع میں نصارا تمہارا چہرہ مورا عیسائیوں جیسا، جارج بش جیسا، بل کلنٹن جیسا، اسحاق رابن جیسا، ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ تمدن میں ہنود نہیں ہے، کچھ کم ہوا؟ ورنہ جیسے ہی شب برات آئی، لیلۃ البرات آئی اور ہمارے یہاں آتش بازی چھوڑنا شروع کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی دیوالی پر چھوٹتی ہے تو ہم اپنی شب برات پر چھوڑیں گے، ہمیں تو ان جیسے ہی بننا ہے۔ وہ وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارے یہاں بھی تو یہی ہے، اگر وہ صحرا باندھ کر جاتے ہیں اپنے یہاں تو ہم بھی صحرا باندھ کر جائیں گے، اگر وہ گلے میں ہار پہن کر جاتے ہیں نکاح میں تو ہم بھی بغیر ہار کے اپنا نکاح کیسے بنا لیں گے، ہماری ابھی روایات کیسے چھوٹ جائیں گی؟ لہذا وہ جس طرح جاتے ہیں اسی طرح ہم جائیں گے، جس طرح وہ تلک لیتے ہیں اسی طرح ہم بھی جہیز لیں گے، جس طرح وہ تلک دیتے ہیں اسی طرح ہم بھی تلک دیں گے، جس طرح وہ ایک بنیا اپنے بیٹے کا پورا حساب لگاتا ہے، کھٹی سے لے کر کے تعلیم تک ہم بھی پورا حساب لگائیں گے، اور جب نکاح منگنی سے پہلے ہی پیغام بھجوا دیں گے۔ 4 ویلر کی حیثیت ہے کہ نہیں؟ 2 پہیوں کا رواج تو ختم ہو گیا۔ ایک لڑکی والے کو اپنے بیٹی ودا کرنے کے لیے اور ایک سنت کی ادائیگی کے لیے اور اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اور اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے اور رسول اللہ کے سچے طریقے پر چلنے کے لیے کتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے بہنیں دیکھنے جائیں گی، ماں دیکھنے جائے گی، اس کے لیے تمام انتظامات کرو، وہ انتظامات کرو جو بھی گھر کا ننگا ہے، بھوکا ہے، فقیر ہے، یہ اتنا کنگلا ہے کہ اسے کبھی کھانے کو نہیں ملا، اس لیے انپورنا ہوٹل کا یا سول لائن کا بہترین سے بہترین سویٹ
چیزیں چاہیے، سارے کاجو بادام اسے گورے بھائی کی دکان سے والے ہی چاہیے، لہذا اسے وہ سب کچھ چاہیے، اگر اس میں ذرا سی کمی رہ گئی تو ناٹ ٹریٹمنٹ، ناقابل قبول۔ اب جو سلسلہ چلے اللہ کی پناہ، سال پر سال گزر رہے ہیں، مہینے پر مہینے گزر رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ بار بار واپس ہو رہا ہے، وہ مسلح پر روتی ہے، اے مولا میری مٹی ہی عزیز کر لے، اے مالک مجھے موت دے دے، تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا، اور پیدا کیا تھا تو میرا باپ غریب کیوں بنایا تھا، میرے بھائی کو کاروبار کیوں نہیں دیا، میرا قصور صرف یہ ہے کہ دینے کے لیے 4 پہیا گاڑی نہیں ہے، اگر دینے والوں نے آلٹو کا انتظام کر لیا تو میسج آ رہا ہے آلٹو تو دے ہی رہے ہو، ویگن آر دے دو۔ اور ویسے چودھری ہیں، پردھان ہیں، اعلیٰ درجے کے خاندانی لوگ ہیں، مگر یہاں جب مسئلہ آتا ہے تو دنات کا یہ عالم، کمینگی کا یہ عالم، فخر و فاقے کا یہ عالم، ان بچیوں کو کون جا کر بتائے کیا حال ہے تمہارے شہر کا؟ پوچھو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بن بیوی کی زندگی گزار گئے، اولاد نہیں مل سکی، نکاح نہیں ہو سکے، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن پر جوانی آئی اور اس کی کا کوئی پیغام لینے والا نہیں آیا، کوئی دیوتا پھول لے کر نہ لوٹا، کوئی آرزو میں لیے دیویاں چل گئے۔ بن بیاہے باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو گئی اور بڑھاپے نے دستک دے دی، آرزو ارمان ختم ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، اس پر ہے ہمیں فخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ فرمایا جو بلا ضرورت مانگے کل قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت اڑا ہوا ہوگا، یہ ہڈیاں دکھ رہی ہوں گی، ڈھانچہ دکھ رہا ہوگا تاکہ اسے ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ تھا بن ضرورت کے مانگنے والا، یہ تھا بن ضرورت کے سوال کرنے والا، پورا گاؤں جا کر کے کیا رسم بنائی ہے بھائی، سب کچھ ہو لیکن پوری بارات کا ذرا کھانا اچھا کر دینا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بٹیاں کم ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ ذلت و خواری۔ ادھر یہ بچی گھر گئی، آرزو لیے، ارما سجائے ہوئے، زندگی کے سپنے سجائے ہوئے، شوہر کے گھر گئی کہ آج سے اسے اپنا گھر بناؤں گی، اپنی دل کی دنیا کا اسے مرکز بناؤں گی، ساس کو ماں سمجھ کر زندگی گزاروں گی، خسر کو باپ کا درجہ دوں گی، دیوروں کو بھائی کا درجہ دوں گی، اور نندوں کو میں اپنی بہنوں کا درجہ دوں گی۔ مگر اس نے ابھی گھونگھٹ کھولا بھی نہیں تھا کہ وہاں تانوں کی بوچھاڑ ہے، اور وہاں پر لان تان ہے، کپڑے اچھالے جا رہے ہیں، یہ کتے کا کفن ہمیں دے دیا۔ اب بیچارہ غریب سوال کرتا ہے، قرض مانگتا ہے، مسجدوں تک میں دامن پھیلا لیتا ہے، اور ہماری غیرت یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر، ہم تیری بٹیا کو جب لے کر آئیں گے تو ہمیں مرغ و مسلم چاہیے، ایسے نہیں لا سکتے۔ اور اسی چیز سے نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن بیڑیوں میں، جن زنجیروں میں وہ معاشرہ جکڑا ہوا تھا، اس معاشرے کو صحیح کرنے کے، ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے۔ اگر آج اس جلسے کا مقصد صرف کانوں کو لذت دینا ہے تو ہمارا آپ کے سامنے بولنا بیکار ہے، یہ پسینہ بہانا بیکار ہے۔ یہ تو مجھے یاد آ گئی بات کہ ہمارا کیا ماحول ہے، بدلو اسے، دنیا اپنے آپ کو تبدیل کرو، اندھیروں سے لڑو، جس طرح کا بھی اندھیرا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو امن اور پیار سکھایا جس کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ اگر دوسرے خاندان نے میرے خاندان کے کسی فرد کا قتل کر دیا ہے تو میں جب تک اس
کے بدلے میں 100 قتل نہیں کر دوں گا، اب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرا باپ پیاسا ہے، میرے باپ کی روح پیاسی ہے، اس کی روح ناک سے نکلی ہے، اور اس کی پیاس جب بجھے گی جب میں دوسرے خاندان کے بچوں، عورتوں اور بیویوں کا قتل کروں گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ محمد رسول اللہ نے آ کر یہ کہا نہیں، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا جج نہیں کہہ رہا ہے، این وی رمنا، یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی جاندار کا قتل کیا، کسی جان کا قتل کیا بے حق ناحق، اس پر قتل کا کوئی الزام بھی نہیں تھا اور اس نے فساد بھی نہیں مچایا تھا، کوئی اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ امن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کو زندگی عطا کر دی کسی بھی شکل سے، بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا، زندگی مل گئی، باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، زندگی مل گئی، قصاص نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ جب رسول اللہ نے مکے کو فتح کر لیا، فتح کے وقت اعلان کیا ہمارا ایک خون بنو امیہ کی گردن پر ہے، میں اگر آج چاہوں تو میرے ساتھ 10,000 لڑاکا مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور میری ایک ادا پر پشتے کے پشتے لگا دیں گے، میری ایک ادا پر پورے مکے کو خون کی ندیوں میں نہلا دیں گے، خون کی ندیاں بہا ڈالیں گے۔ بلکہ ایک صحابی نے جوش میں آ کر یہ کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج قتل عام کا دن ہے، آج معصومیہ کے جس نے جو ٹکڑے کیے ہیں ان سے انتقام لیا جائے گا، آج حضرت حمزہ کے نکالے ہوئے کلیجے کا انتقام لیا جائے گا، آج حضرت حمزہ کے کاٹے ہوئے کانوں کا انتقام لیا جائے گا، آج بلال کی چیخوں کا انتقام لیا جائے گا، آج سہیب رومی کے ان خون کے قطروں کا جن سے انگارے اٹھتے تھے انتقام لیا جائے گا۔ لہذا آج بدلے کا دن ہے۔ وہ عرب تھے، وہ فخر کیا کرتے تھے اسی پر، اور شاعر رکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اولئک آبائی وجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، ہم یہ ہیں ہمارے باپ دادا، اگر جنگیں تمہیں بلائے تو اپنے باپ دادا کو ذرا بلا کر دکھاؤ۔ لیکن یہ رسول اللہ تھے، یہ اللہ کا پیغمبر تھا، یہ کوئی اپنی پارٹی بنانے والا لیڈر نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی قائد نہیں تھا، یہ کوئی عصبیت کا کسی خاندان کا امام نہیں تھا۔ عرب سے لے کے عجم تک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام دنیا کے لیے وہ آیا تھا، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ اس نے فوراً جب یہ آواز سنی، ایک طرف تو ادھر آپ کو غصہ آیا اور ادھر مکہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ آج کیا ہوگا؟ بچے ماں کے سینوں سے لپٹ کر چیخیں مارنے لگے اور عورتیں سمجھنے لگی محمد آج لا لشکر کے ساتھ آیا ہے، قوت و طاقت کے ساتھ آیا ہے، چمچماتی تلواروں کے ساتھ آیا ہے، چاند جیسے نیزوں کی علی لے کر آیا ہے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ پورا انتقام لے گا۔ مگر محمد رسول اللہ نے اس صحابی سے جھنڈا چھین لیا اور پھر آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج امن کا دن ہے، آج صلح کا دن ہے، اور آج معاف کر دینے کا عفو درگزر کا دن ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے فخر کی بات۔ لا کر پیش کرے کوئی ایسا امام اور ایسا رہبر نہیں پیش کر سکتی۔ اور یہی نہیں، آگے بڑھ کر اعلان کیا من اغلق بابا، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا فہو آمین، من ادخل الکعبہ، جو کعبہ میں داخل ہو گیا فہو آمین، اسے امن۔ اور آپ نے اعلان کر دیا من دخل دار ابی
سے امن ہے، اور جس نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے سرنڈر کر دیا اسے بھی امن ہے۔ اور تاریخ اسلام گواہ ہے، اسی سنت کو اپناتے ہوئے محمد رسول اللہ کے فاتحین نے جس شہر کو فتح کیا ہے، جس راجدھانی کو فتح کیا ہے، جس ملک کو فتح کیا ہے، یہی امن کا پیغام انہوں نے پہنچایا، سب کو امن دے دی۔ اور پھر جبکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ یہ کعبہ محترم ہے، یہاں قتل کی اجازت نہیں ہے، یہاں شکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اے محمد، اللہ نے کہا تھا آج کے دن میں نے تیرے لیے کعبے کو حلال کر دیا ہے۔ ان کے لیے جائز تھا کہ وہ انتقام لیتے، لیکن اس موقع پر محمد رسول اللہ نے کہا سب سے پہلے میں، جو ہمارا قتل ہے بنو امیہ خاندان پر، جو بنو ہاشم سے مقابلہ چلاتا تھا، سب سے پہلے میں اسے معاف کرتا ہوں، اور اس کا نہ خون بہانے گے نہ کوئی انتقام۔ اگر ان کی سیرت پر چلنا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو یہ تبدیلی لائے صحابہ، شیر و شکر بن گئے۔ اور ایک واقعہ سنو جس پہ تاریخ آج بھی ناز کرتی ہے، اور مورخ اور لکھنے والے اسے آج بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، فتح کے بعد جب ان کے کنٹرول میں آیا تو اپنی روایت کے مطابق دریائے نیل خشک ہونے لگا، خشک ہونے لگا، اور اس کا واٹر لیول کم ہونے لگا۔ قوم اکٹھی ہو کر گورنر مصر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ دریا ہر سال اسی طرح خشک ہوتا ہے، اسے ایک تمہاری خوبصورت حسین لڑکی کی بلی چاہیے ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی قربانی دیتے ہیں، اسے دلہن بنا کر گہنے اور زیورات پہنا کر جب اس میں اتارتے ہیں تو دریا ابل پڑتا ہے، اس کے علاوہ دریا خشک ہو جاتا ہے۔ بڑا اہم مسئلہ تھا، جانور مرنے کے قریب ہونے لگے، کھیتیاں خشک ہو جائیں گی، انسان بھوکے مر جائیں گے، ہزار لوگوں کی زندگی کا مسئلہ تھا، لاکھوں ہیکٹر زمین کی سیلابی اور شادابی کا مسئلہ تھا، بہت ساری نہروں کے جاری ہونے اور خشک ہو جانے کا مسئلہ تھا، مگر محمد رسول اللہ کے غلاموں نے جب رسول اللہ سے سن لیا تھا کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، تو وہ ڈیسیجن فوراً نہیں لے سکتے تھے۔ خط لکھا گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے، اے حاکم وقت کیا فیصلہ کرے اس سلسلے میں؟ دنیا کا کوئی اور رہبر ہوتا، کہتا کیا بات ہے، ایک جان کے بدلے میں لاکھوں جانیں بچ رہی ہیں، ایک ننھی جان جا رہی ہے مگر ہزاروں دماغ اور دل اور فوجی اور کیا کیا بچ رہا ہے، چڑھا دو اس کی بلی، دریائے نیل کو خشک ہونے سے بچاؤ۔ مگر یہ وہ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرا تھا، اور یہ جانتے تھے کہ کائنات کا ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اڑتا، کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ دریا کی اوقات کیا ہے، اس برساتی پانی کی اوقات ہے کیا، پیاس بجھانے میری سمندر آتا ہے، جنگل راج کہاں تک چل پائے گا کلیم، ہر ایک دور میں کوئی سکندر آتا ہے۔ وہ جانتے تھے اگر ہماری وجہ سے ایک جان بھی گئی اور وہ جان کر قیامت میں کھڑی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے سوال کر لیا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، میرا جرم کیا تھا، میں اشرف المخلوقات ہوں، تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور کہیں اللہ نے جہنم میں سب کو جھونک دیا تو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دریا کے نام خط لکھا اور لکھا عمر ابن خطاب محمد رسول اللہ کے غلام کی جانب سے یہ خط ہے، اے دریائے نیل تیرے نام، سن اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو میں اللہ کا حکم زمین پر نافذ کرنے والا محمد کا ایک وزیر ان کا
چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو دریائے جیہون اور سیہون، گنگا اور ستلج اور ندیوں کو بہا سکتا ہے، پہاڑوں سے پانی جاری کر سکتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوری عوام کے سامنے وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ سارے لوگ ہنس رہے ہیں، پاگل ہیں، مسلمان پاگل ہیں، مجنون ہیں، احمق ہیں۔ دریا کہیں خط پڑھتا ہے اور خط کی بات سنتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے ہمارے کنٹرول میں سب کچھ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کا حکم ماننے لگیں تو زمین ہمارے تابع ہو جائے، ہوائیں ہمارے کنٹرول میں ہوں اور پانی ہمیں سلامی دینے لگے اور آگ ہمارے دم سے ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں پر حکمرانی کر کے اور اپنا غلام بنا کر کے دنیا کو دکھایا ہے۔ جیسے ہی خط ڈالا، خط پہنچنا تھا، دریا بے زبان نہیں ہے، بہہ نکلا۔ اس دن سے لے کر آج تک کوئی بنی، کسی لڑکی کی کوئی قربانی دریا کو نہیں دی گئی۔ لکھنے والے لکھتے رہے، خط پہنچا اور نیل بہتا۔ وہ بیٹی ان کے اپنے گھر کی نہیں تھی، اپنے خاندان کی نہیں تھی، لیکن وہ کسی انسان کی بیٹی تھی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے حفاظت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پورا کیا۔ اے اس بستی میں رہنے والوں، آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت آپ کے سامنے ادھوری پڑی، وقت کی قلت کی بنیاد پر اب سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کا قتل کرے جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر بالارادہ کسی مومن کا قتل کرے۔ ہاں، خطا سے قتل ہو جائے، شکار کر رہا تھا اور قتل ہو گیا، گاڑی میں بریک فیل ہو گیا اور قتل ہو گیا، اتفاقاً کوئی قتل ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی مومن کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل نہ کرے۔ اور جس نے جان بوجھ کر بالارادہ کسی مسلمان کا قتل کر ڈالا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے، مال لوٹنے اور چھیننے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، تو وہ سنے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے جو صرف مشرک کے لیے بیان کی جاتی ہے، خالدین فیہا، اتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کا جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، مگر چونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے خوارج کے خلاف کہ گناہ کبیرہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، قتل گناہ کبیرہ ہے، اگر سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ قاتل کو مقتول کے وارث اسلامی نظام میں معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، مگر ابن عباس کا یہی ماننا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا یہ جرم ہے، ایک قتل، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کے قتل میں فرمایا ایک کلمے سے بھی شریک ہوگا، مثلا کسی نے یہ کہا کہ فلاں کو تالان نہیں بولا، اور اس پر بھی اس پر اللہ تعالیٰ قتل کا مقدمہ چلائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم آسان ہے، ایسے ہی بعض جنگوں میں صحابہ نکلے، کہیں خالد بن ولید کو یہ واقعہ پیش آیا، کہیں اسامہ بن زید کو یہ واقعہ پیش آیا، کہیں کسی دوسرے صحابی کو پیش آیا، اور میدان جنگ میں اپنی دشمن قوم سے لڑتے وقت جب
یا کسی نے کہہ دیا سبانا، ہم نے اپنا پرانا دین بدل دیا اور نئے دین میں داخل. لیکن انہوں نے، ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ موت کے ڈر سے السلام علیکم کہہ رہا ہے، یا یہ سبانا جو کہہ رہا ہے کہ میں نئے دین میں داخل ہو گیا، موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے، اب تک ہمارا دشمن تھا، لہٰذا انہوں نے تلوار اٹھتی ہوئی وہیں نہیں روکی اور اس کا قتل کر دیا. جب یہ واقعہ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ابھی رسول اللہ نے تو جو بات کہی وہ بتانے والا ہوں. قرآن نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں کوئی سلام کرے تو یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے. تم نے کیسے جان لیا کہ یہ مومن نہیں ہے؟ وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، نشانی وہ جانتے تھے کہ السلام علیکم کہہ دیا تو مسلمان ہو گئے. ارے تم بھی تو ایسے ہی تھے کل. یعنی میدان جنگ میں جہاں دشمنوں سے جنگ چل رہی ہے وہاں کسی نے سلامتی کا کلمہ کہہ دیا یا الا اللہ کہہ دیا یا یہ کہہ دیا کہ میں نے بھی نیا دین قبول کر لیا، وہاں یہ مسئلہ پیش آیا تو اللہ نے کہا کہ آئندہ ایسا مت کہنا کہ تم مومن نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ نے خالد بن ولید سے بھی یہی کہا، اسامہ بن زید سے بھی یہی کہا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہ تجھے سلام کر رہا تھا، پھر بھی تو نے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ موت کے خوف سے ایسا کر رہا تھا، جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھ لیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا؟ اور پھر یہ کہا کہ اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، خالد کس فعل سے میں بری ہوں، خالد کس عمل سے میں بری ہوں، اے اللہ میں بری ہوں. اسامہ بن زید یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کاش تو آج کے دن سے پہلے مر کیوں نہیں گیا، اس دن سے پہلے مر کیوں نہیں گیا تھا، اور تو نے اس سے پہلے اسلام کیوں قبول کر. یہ تھے وہ رسول اللہ. پھر ان تمام لوگوں کا خون بہا ادا کیا، دھوکے سے قتل ہوا، 100 اونٹ دیت میں دیے. وہ تھے صحابہ جنہوں نے اپنی پرانی روش کو چھوڑا، اپنے پرانے طریق و اطوار کو چھوڑا، قرآن کے سانچے میں ڈھل گئے. اگر کسی کو انسانی شکل میں قرآن دیکھنا ہو تو وہ صحابہ کو دیکھ لے، اگر کسی کو قرآن چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں 1400 برس پہلے اور مکہ کی سرزمین پر 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھ لے. اس لیے آسمان سے ان کے لیے پروانہ آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمارے لیے تو یہ آیتیں ہمیں پکار رہی ہیں، جہنم کی ڈانٹ اور خدا کا غضب بننے والے اور لعنت کا شکار ہونے والے ابھی بھی توبہ کر لے. کیا ہے ہمارے یہاں؟ میں اس مقام پر گیا، شاید وہاں نہ جاتا تو میں یہ دیکھتا نہیں. جس کو دیکھو بھائی کس کیس میں آئے ہو، 302 376 والا بھی 302 ہے، 377 والا بھی 302. کیونکہ اس پر فخر کر رہا ہے. وہ نئی بات بنانے آتا بھائی کہاں میں آئے ہو، 302. لٹیا چور بھی 302، سگریٹ چور بھی 302، کیونکہ قتل فخر بن گیا. شرم آتی. لیکن جو ہمارے ہائی جسٹ وارڈ میں لوگ آتے گینگسٹر اپنے مسلم بھائی، جب ہم ان کو یہ آیتیں سناتے تو پھر ان کی گردن نیچے جھک جاتی اور بار بار وہ یہ ہم سے کہتے مفتی صاحب اب ہمیں 302 کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور آئندہ ہم 302 نہیں کریں گے. تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے جب کام لیتا ہے تو کس طرح بھیجتا ہے. جاؤ جا کر تحقیق کر لینا، لال پور والوں اور رام پور والوں، جعفر آباد اور جمنا پار میں 2 بڑے گینگ تھے. 2013 سے ان میں جنگ چل رہی تھی. یہاں کیا جنگ انسان کرے گا؟ 2 گینگ تھے، ایک ناصر گینگ اور دوسرا چھینو گینگ. ایک جھوجا برادری سے، دوسرا گدی.
ہوئے کتنے قتل ہوئے؟ 33 قتل دونوں طرف سے، 33 قتل دونوں طرف سے، اور ایک گولی نہیں 56 گولیاں مارتے. اور وہی جاہلیت، یہ نہیں ملا اس کے باپ کو مار دو، وہ نہیں ملا اس کے بھتیجے کو مار دو، وہ نہیں ملا اسے مار دو. چلو پہلوان پر کوٹ میں گولیاں چلوائیں اور ایک پولیس والا مر گیا اس میں. انہوں نے ایک پولیس والے کو ڈھال بنایا. کوئی صلح کرنے تیار نہیں. کون صلح کرائے؟ فخر، ناز. وہاں انور ٹھاکر صاحب بھی تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب کون ان کی صلح کرائے گا؟ یہ دونوں آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ صلح کی بات تو کر لو. میں نے کہا اتنے بڑے لوگ جن کی مدینہ مسجد میں صلح پہلے ہو چکی ہے پھر ٹوٹ گئی، کیا ذمہ داری لیں گے؟ ایک جملہ انہوں نے مجھ سے کہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم مفتی ہو اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ لیے گا تب تم کیا جواب دو گے؟ میں نے اسی وقت ارادہ کیا انشاءاللہ میں اپنا پیغام ان تک پہنچا کر رہوں گا، حجت پوری کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہو. مجھے ناصر صاحب ملے، میں نے ان سے یہ کہا کہ ناصر صاحب اس طرح کا پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری پوری ذمہ داری آپ لے لو، اگر چھنو پہلوان ملے تو ان سے صلح کی بات کر لیں. جب ہم چلتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر تعاون کرو، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو، پیچھے جاؤ. آگے بڑھے. اتفاق یہ ہمارا 4 نمبر سے 8 میں ٹرانسفر ہوا اور 8 میں 6 بھائی مجھے نظر آ گئے. میں نے ان سے کہا ایک بات کرنی تھی آپ سے، نتیجہ کیا ہے اس جنگ کا؟ انجام کیا ہے؟ صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ مائیں اور بہنیں جیل کی 4 دیواری میں آنے لگی. کیا اب ہمیں غیرت نہیں آتی؟ اور سنو، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، تو حضرت حسن سے بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ صلح مت کرو. مگر محمد رسول اللہ نے ایک دن جب حضرت حسن آ رہے تھے، ننھے بچے تھے، معصوم قدموں سے آ رہے تھے، چادر لٹکی ہوئی تھی، آپ نے آگے بڑھ کر کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمانوں کے بیچ یہ صلح کرائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی. حضرت حسن نے یہ کہا میں جنگ نہیں کروں گا، آپس کا خون نہیں بہاؤں گا. باپ کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں اور میں ان کی عمارت کو قبول کرتا ہوں. جب انہوں نے ایسا کیا تو ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں نا، حوالی اور موالی، وہ نہیں کرنے دیتے. لوگوں نے کہا جب وہ آتے تھے لوگ آ رہے ہیں مسلمانوں کی عار، ان مسلمانوں کی ناک کٹوانے والے، شرمندگی دلانے والے. حضرت حسن نے کیا پیارا جملہ کہا، اور لوگوں سنو، نار سے عار بہتر ہے. مجھے آج شرمندگی ہو، ندامت ہو، شکست کا احساس ہو، لیکن میں جہنم کی آگ نہیں جھیل سکتا. جب میں نے یہ جملہ کہا وہ ڈھیر ہو گئے اور کہا مفتی صاحب لکھ دو پیغام، صلح کے لیے ہم تیار. 2018 میں الحمدللہ وہ صلح ہوئی. پورے جمنا پار جعفر آباد میں شور مچا، ان میں صلح ہو گئی، ضمانتیں ٹوٹی، باہر آئے، جیل سے باہر آئے. وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں آتے تھے، وہ بھائی جن کے نکاح نہیں ہوتے تھے، ان کے نکاح ہوئے. آج ان کے آنگن میں لڑکوں اور بیٹیوں کی شکل میں پھول کھلے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا. میں نے ان سے کہا شیخ صاحب سے کہ باہر علماء کے بیچ صلح کرا دوں. کہا میں کسی کو نہیں جانتا، ہم صرف آپ کو جانتے ہیں اور ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. کسی نے کہا کہ تمہاری صلح کہاں چل جائے گی، مختار انصاری اس کی صلح کراتے. تو انہوں نے کہا
آپ نے اللہ کا خوف دلایا ہے تو اللہ کے لیے ہم نے اپنے خون کے قطرے معاف کر دیے اور اپنے ٹکڑے وہ معاف کر دیے جو ہم نے بہائے تھے، اور آج سے ہم شیر و شکر۔ کوششیں اور محنتیں، کیا کہا قرآن نے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن مومن کے بھائی ہیں، آپس میں صلح کراؤ۔ دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ جائیں تو پھر بھی ہم صلح کرائیں۔ صلح ہونی چاہیے، لوگ آگے بڑھیں، علماء آگے آئیں، ذمہ دار آگے آئیں، ورنہ گھر گزرتے رہیں گے۔ اور جس بستی میں خون کے قطرے بہ جاتے ہیں، رحمت الہی وہاں نہیں اترتی، وہاں فتنے اور فساد آتے ہیں، بھوک کا عالم ہوتا ہے، نسلیں بانجھ کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نظریں پھیر لیتا ہے۔ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے اور راتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ چونکہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہی ہے، میں کسی خاص کو نشانہ بنا کر نہیں کہہ رہا، اس لیے نمبر 1 ہم اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پھر ہو جائیں، برادریوں اور قوموں کے جھگڑے چھوڑیں۔ یہ بستی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، تمام طرف کے دیہات اس سے جڑتے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرو کر رہنا چاہیے۔ مدارس کی تعمیر کرو، مساجد کی تعمیر کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، ورنہ وقت کے تھپیڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، عذاب الہی دستک دے رہا ہے ہمارے دروازوں پر۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب آ جائے، اور کہاں سے آ جائے؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہ وہاں سے آئے جہاں سے ہمیں شعور بھی نہیں ہو۔ اس لیے مسلک کے جھگڑے ہوں یا خاندانی جھگڑے ہوں یا قوم کے جھگڑے ہوں، ان جھگڑوں کو چھوڑ دو، بالکل عصبیت کے جھگڑے ہو انہیں ختم کر دو، یہ مسلک بازیاں ختم کر لو، ورنہ بہت بڑا عفریت تمہارے سروں پہ منڈا۔ اللہ پھر ان کو بھیج دے گا جو تم پر رحم نہیں کریں گے۔ تاریخ کو فراموش مت کرو، جب مسلمانوں نے اپنے اعمال خراب کیے اور اپنے آپ کو برباد کر ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو نہیں لگائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگولوں کو اٹھایا اور منگولوں نے پھر اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ تاتاری اٹھے، چنگیز خان اٹھا اور ہلاکو خان اٹھا اور انہوں نے اسلام کے قلعے کو تہس نہس کر خلافت بنو عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ کوئی بھی بن سکتا ہے چنگیز خان، اللہ کسی کو بھی بنا دے۔ وہ چاہے تو تمہارے گھر کا پالتو جانور وحشی بن جائے اور وہ مار ڈالے، اور اگر وہ چاہے تو وحشی درندوں کو ہمارا محافظ بنا دے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا، فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح مکان بناتے ہو تو ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے، اگر کوئی ایک چھینی ایک اینٹ پر چڑھائے، ایک پتھر کو ہلائے تو پوری عمارت ہلنے لگتی ہے۔ اس طرح ایک مومن دوسرے مومن سے جڑا ہوا ہے۔ اگر میرے بچے کی آنکھ میں آنسو ہوں تو آپ کی آنکھ بھی چھلک آنا چاہیے، اگر میرے پیر میں کانٹا چبھے تو آپ کے دل میں اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اسی ہندوستان کا آزادی کا جیالہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتا تھا مولانا محمد علی جوہر، اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد نہ ہو، 7 سمندر پار اگر کسی کے پیر میں پھانس چکی ہو اور اس کی کسک ہم اپنے سینے میں محسوس نہ کریں تو سمجھو کہ ہمارا ایمان نہیں۔ ہمارا درد ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، ایک کا زخم سب کو اس پہ پیار کرنا چاہیے، اس کے لیے مرہم تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو کہ ہم بیواؤں کو نوازنے والے ہوں، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہوں، یتیموں کو گود لینے والے ہوں، اور اگر ہم خود ایسے بن گئے کہ ہم کسی کا باپ چھین لیں اور اس کے بچوں کو یتیم کر دیں اور اس کی بچیوں کو یتیم کر ڈالیں، اس کی بیوہ کو
آگ کی زنجیر پہنانے سے انہیں کوئی نہیں۔ آپ کہو گے مجھے یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کر رہا ہوں، یہ آواز سلان پور کی سرحدوں میں نہیں رہے گی، میڈیا اور چینل کے ذریعے دنیا تک پہنچے گی۔ سنبھل میں اسرار پہلوان ایک بہت بڑے کرمنل تھے، بدماش تھے، مجھے ملے، جیل میں میری تقریر پہنچی، کہا تقریر سن کر تمہاری توبہ کی ہے، خنجر پھینک دیے، ہتھیار ڈال دیے، چوری سے توبہ کر لی، ڈاکوے سے توبہ کر لی، بدماشی سے توبہ کر لی، پھر میرا جلسہ کرایا، اور آج وہ ایک مسجد کی تعمیر میں لگا رہتا ہے اور ایک نیک انسان شریف بن کی زندگی گزارا۔ کب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، کون سا آنسو آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اتارے۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ظالم کے حوالے کرے گا؟ نہیں کر سکتا، ہو اڑ جائے گا، ہم حوالے نہیں کریں گے۔ کل کے عرب ہم سے زیادہ اچھے تھے، رسول اللہ کو کہتے تھے مدینے والوں سے کہ ہمارے حوالے کر دو، حوالے نہیں کیا۔ یہی چند باتیں تھیں، بہت وقت ہو چلا، میں نے بھی اپنی عادت سے زیادہ تقریر کر دی، ورنہ اس وقت میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بول رہا ہوں، مگر یہ میرا اپنا وطن ہے، میرا اپنا شہر ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا خطہ ہے۔ جب دوسری جگہ پر جاتا ہوں تو میں یہاں بھی آتا ہوں۔ حافظ محمد احمد صاحب کا مجھ پر ایک بہت بڑا قرض ہے، اس قرض کو چکانے میں یہاں آیا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کے بندے ہیں، اس شخص سے میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، برادری کے اعتبار سے یہ انصاری ہے اور میں ترک ہوں، یہی تو ہے قبائلی بات، جانتے ہو صاحب۔ لیکن جب میں سلاخوں کے اندر تھا، قید میں تھا، تو یہ شخص کچھ رقم لے کر میرے گاؤں پہنچا اور وہاں سے دہلی پہنچا۔ اس نے دستک دی، میری بیوی نے ملاقات پر مجھ سے یہ کہا، کوئی حافظ محمد احمد صاحب ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا بہت پہلے جانتا تھا، اب زمانے سے ملاقات نہیں ہے۔ کہا وہ کچھ رقم دینا چاہتے ہیں، انہیں گجرات کے کسی عالم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، کیا میں قبول کر لوں؟ میں نے کہا ہاں قبول کر لو، مخلص ہے یہ شخص۔ میرے چھوٹے بھائی کو لے کر میری بیوی کے پاس وہ رقم لینے کے لیے پہنچا، اس کا مجھ پر یہ احسان ہے، یہ احسان میں زندگی بھر چکاؤں گا اور چکاتا رہوں گا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایسے بھی تھے میرے اپنے عزیز و اقارب جنہوں نے اس دن کے بعد سے لے کر میرے گھر فون تک نہیں کیا۔ رشتے اسلام سے بنتے ہیں، خون سے نہیں بنتے۔ یہ بیٹھا ہے تمہارے سامنے، یہ بھی انصاری برادری سے ہے، سنبھل کر رہنے والا ہے۔ ایک تاریخ اس کی قضا نہیں ہوئی، بھائی نہیں پہنچ پائے، سارے نہیں پہنچ پائے، بعض تاریخوں پر بیوی نہیں پہنچ پائی، بیٹا نہیں پہنچ پایا، بہنوئی نہیں پہنچ پائے، مگر یہ ہر تاریخ پر موجود تھا اور آج بھی تمہارے بیچ موجود ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے جاہلیت کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی تھی اور جاہلیت کی تمام تنابیں اکھاڑ کر پھینک دی تھی۔ ہم نے بھی جس دن سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر جا کر کے علم دین حاصل کیا، یہ برادری کی تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ آج مجھے اپنی برادری نہیں نوازتی، کوئی غم کوئی شکوہ نہیں، اللہ نے برادری رکھی ہی نہیں ہے، سب کے سب مسلمان ہیں، کوئی میری برادری نہیں پوچھتا کہ میں کون۔ یہ برادری بات ختم کرو، الیکشن آئے گا تو برادری کو جتائیں گے، ایم ایل اے ہوگا تو برادری کا ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے تیرا، رسول کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اگر مولوی ہو کر، عالم ہو کر، قاری ہو کر، فاضل ہو کر، امام ہو کر، ذمہ دار ہو کر اگر وہ خالی برادری کی بات کرتا ہے تو وہ اسلام ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی اس
جس کے دل میں ہندوستان کی عصبیت ہے، دو ذمہ داری اس کو سونپو جو اس کا اہل ہے، چاہے وہ مسجد کی چابیاں ہو، اور چاہے وہ مدرسے کا اہتمام ہو، اور چاہے وہ مسجد کی امامت ہو، اور چاہے وہ کسی تنظیم کی صدارت ہو، اور چاہے وہ کسی ٹرسٹ کی ذمہ داری ہو، ذمہ داری اس کو سپرد کرو جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہو۔ یہ ہے اسلام۔ اور نہیں نبھا سکتے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ مومن کے بارے میں کہا گیا وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور قرآن میں یہ بھی کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ بھی مت۔ اگر تم نے نہیں دیکھا ہے کسی کو جرم کرتے ہوئے تو جھوٹی گواہی مت دو، اور اگر تم نے دیکھا ہے کہ ہاں مجرم یہی ہے، قاتل یہی ہے، چور یہی ہے، ڈاکہ دینے والا یہی ہے، آپ آئی وٹنس ہو، آپ شاہد ہو اس کے، تو پھر چاہے سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے، کھڑے ہو کر کہو کہ ہاں اس نے غصب کیا ہے، میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے ہمارا دین، اسی پہ اسلامی سلطنت ناز کرتی ہے۔ عدالتوں میں مقدمے ہار گئے، افسوس نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو قاضی شریح نے کٹگھرے میں کھڑا کر لیا، چونکہ یہودی نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈھال میری ہے، دعویٰ کیا تھا یہ ڈھال میری ہے، اور حضرت علی کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ گواہ پیش کریں گے، اسلام کا فیصلہ گواہی کی بنیاد پر ہوگا۔ حضرت علی نے گواہی پیش کی، ایک بیٹا تھا اور ایک غلام تھا۔ قاضی شریح نے حضرت علی کی گواہی رد کر دی اور کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں چلے گی، جائیے آپ کے پاس ایک گواہ رہ گیا، غلام نہیں چلے گی گواہ۔ ہار گئے مقدمہ، شرمندگی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جیتے ہر حال میں، یا تو جیت جاؤ گے مقدمہ رد میں دے کر، ججوں کو خرید کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کون سا جج کھڑا ہوگا؟ اللہ رب العزت کو سب کچھ موجود ہے، زمین پر گرنے والے قطرے بتا دیں گے، ہاتھ ظلم کرنے والا بتائے گا، اللہ کے فرشتے بتائیں گے، کرامن کاتبین کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کون بتائے گا؟ اس لیے اسلام نے کہا کہ شرک کے بعد، شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا جرم جھوٹی گواہی ہے۔ اگر سچائی بول دی جائے تو معصوم بچ جائے، بے گناہ بچ جائے، ظالم پکڑا جائے، غریب کا حق مل جائے، اور حق مارنے والا باز آ جائے۔ مگر سارا مسئلہ تو گواہیوں پر ہے۔ لیکن حضرت علی شرمندگی محسوس نہیں کی، مقدمہ ہار گئے، اسلامی اصول پر عمل کیا، مقدمہ تو ہار گئے، مگر یہودی کا دل جیت لیا، اسلام کا پھیرا بلند کر دیا، اسلام کے ماتھے پر ایک بہت سنہرا ایک فیصلہ رقم کر دیا۔ یہودی نے کہا میں جانتا تھا کہ یہ ڈھال حضرت علی کی ہی ہے، میں نے چرائی تھی، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے یہاں فیصلے ظلم و ستم سے ہوتے ہیں، اپنوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، قوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا کہ ان کا امیر المؤمنین اپنے اندر نفس نہیں رکھتا، وہ چاہتا تو میری کھال ادھیڑ سکتا تھا، مجھے جیل بھیج سکتا تھا، اور اس جرم میں مجھے وہ قتل کرا سکتا تھا۔ مقدمہ ہار گیا، ذلت اس نے اپنی مقدر بنا لی، مگر ذلت یہ نہیں ہوتی، عزت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ علی تو باعزت ہے، میں بھی ذلیل تھا، لہذا آج میں اپنی ذلت کا اقرار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں دین اسلام حق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس دن ہم ایسے بن جائیں گے اس دن پھر زبان سے بھی دعوت مت دو، خود بخود ہماری دعوت چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناز کرتا